السلام علیکم میرے سب پیارے سے بہن بھائیوں کے لیے میرا محبت بھرا سلام۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے جو بیچارے کسی سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان کی محبت کے صلے میں یا تو کوئی جواب نہیں ملتا یا پھر آگے سے بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن بہت سے میرے بہن بھی اور بھائی بھی محبت میں گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں اور اب ان کا اس شخص کے بغیر یا اس لڑکی کے بغیر یا اس لڑکے کے بغیر جینا مشکل محال ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا تھا، ایسے بیچارے نے، کہ بھئی جو دل توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مجنوں بنا ہوا ہے، کوئی لیلا بنی ہوئی ہے، سوری میں مذاق میں بول رہی ہوں، کبھی کبھار انسان کو ہنسانے کے لیے مذاق بھی کر لینا چاہیے۔ تو ان دل توڑ لوگوں کے لیے جن کا کسی نے دل توڑ دیا اور وہ نا امید ہو کر بیٹھ گئے بیچارے، تو پھر ایسے لوگوں کی میں نے کہا آج میں ضرور اتنا اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس وظیفے کی مدد سے آپ کو آپ کے مقصد میں فتح ملے گی، یعنی کہ آپ کو اپنی محبت انشاءاللہ فتح، آپ اپنی محبت کو فتح کر لیں گے آپ، اور آپ کی مرضی جہاں ہوگی آپ وہاں پر شادی کریں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے میں اپنے آج ان بہن بھائیوں کی مدد کروں جو بیچارے بالکل محبت کرتے ہیں کسی سے، لیکن آگے سے یا تو جواب نہیں ملتا، یا کچھ ٹائم کے لیے وہ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں، سب کچھ اچھی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دم سے بیچ میں بریک اپ ہو جاتا ہے۔ اب اور بریک اپ کی کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ جو اپنا دل توڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ان میں میرے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، میری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکتی، دل سے مجبور ہو کے بیچاری بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نہ اپنے ماں باپ سے بات کر سکتی ہیں، نہ اپنے بھائیوں سے، اکثر بہنوں سے کر لیتی ہیں یا فرینڈ سے کر لیتی ہیں، اور سم ٹائم تو وہ ان سے بھی نہیں کرتی، بس چپ کر کے اندر ہی اندر وہ اس چیز کو بہت فیل کر رہی ہوتی ہے اور بہت ڈسہارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے میں بہت اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں، ان بچیوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو کہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ محبت کی شادی جس کو بولتے ہیں، لو میرج، لیکن سم ٹائم تو گھر والے اگری نہیں ہو رہے ہوتے لڑکی کے، اور سم ٹائم لڑکے گھر والے اگری نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس وظیفے کی مدد سے اگر لڑکے کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے اگری نہیں ہے شادی کے لیے، پسند کی، یا اس لڑکی کو پسند نہیں کر رہے یا لڑکے کو پسند نہیں کر رہے، تو اگر لڑکی کے گھر والے لڑکے کو پسند نہیں کر رہے تو وہ یہ وظیفہ پڑھے گی جو میں بتاؤں گی۔ 41 دن پڑھنا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ناغا کے دنوں میں لڑکیاں جو ہیں وہ بعد میں جتنے بھی دنوں کا ناغا ہو، 1 ہفتہ یا 5 ڈیز جو بھی، وہ بعد میں کمپلیٹ کر لیں جب نہا لیں، اور لڑکے تو ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں 41 ڈیز، بس ٹوٹل 41 ڈیز کرنا ہے، لڑکیوں نے بھی لڑکوں نے بھی، اور خود ہی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں یہ ہے کہ آپ نہ کسی اپنی بہن سے پڑھوا سکتے، نہ بھائی سے پڑھوا سکتے، نہ ماں باپ سے، لڑکیوں کو خود پڑھنا ہے، لڑکوں نے خود پڑھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کہیں ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس میں ہمیں کامیابی چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ہم خود جب محنت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہو کے ہماری مرضی کا جو ہمارا مطلب کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں ہماری پوری کانسنٹریٹ ہوتی ہے، ہمارا دل ہوتا ہے، تو اللہ پاک جب اس دل سے نکلتی ہوئی دعا کو سنتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، اور اس کو اس کی مرضی کی چیز یا جو بھی محبت ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے، وہ بھی دے دیتا ہے۔ ہمارا اللہ بہت بڑا کریم ہے، رحیم ہے، وہ کہتا ہے بندے مجھ سے مانگو، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو میں تمہیں ضرور دوں گا، اور پھر اللہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو نوازوں۔ اللہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہیں لوٹاتا، ہماری جھولی بھر کے ہی ہم اللہ کے در سے لوٹتے ہیں۔ اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تو دیر سویر ہونے میں دل نہیں توڑنا چاہیے، اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت ہر کسی پہ برس جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں، فرض کریں لڑکیاں کہتی ہیں اب میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی، گھر والے راضی نہیں، لیکن اللہ پاک سے جب وہ بچہ یا بچی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اگر ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ وظیفے کی مدد سے، وہ ان کے کلام کی مدد کی، کلام کے پڑھائی کی وجہ سے ان کو وہ رشتہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک یہ بھی دیکھتا ہے کہ آگے چل کے یہ گاڑی چلے گی، زندگی بھر یہ رشتہ نبھایا جائے گا، کیونکہ دیکھیے اللہ پاک کے پاس ہے غیب کا علم، ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، اس کو سب کچھ سب کے بارے میں پتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کا نہیں پتا ہوتا، ماں باپ کو بچوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ پاک تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ تو اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک لڑکی ضد کر رہی ہے یا اڑ گئی کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، لیکن وہاں پر وہ لڑکا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اگر وہ لڑکی وظیفہ پڑھ رہی ہے یا لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ پاک یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ پڑھ تو رہے ہیں،
میرا کلام پڑھ رہے ہیں، مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے نعم البدل میں، اس عبادت جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس عبادت کے نعم البدل میں اللہ پاک آپ کو اس سے اچھا رشتہ دے دیتا ہے، اس سے اچھی آپ کی جو بھی خواہش ہوتی ہے وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا کبھی بھی بندے کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا، اس کی جھولی بھر کے ہی لوٹاتا ہے۔ اب یہ ہم لوگوں کا صبر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں جادو کی چھڑی بن جائے تاکہ ہمارا جلدی سے کام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اثر ضرور کرتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے نا فار ایور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن تھوڑا دیر لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ صبر سے آپ پڑھتے رہو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ دیکھیں یہ ہے سورہ فتح، یہ سورہ فتح آپ نے پڑھنی ہے ایک دفعہ۔ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اس وظیفے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت کہنی ہے، حاجت اپنی اللہ سے بیان کر دینی ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، خاص طور سے شاد پسند کی شادی کی۔ اس کے بعد میں آپ نے سورہ فتح ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے 33 بار یا ودودو یا ولیو، یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے 5 ٹائم، یعنی کہ 5 نمازوں کے بعد میں جب آپ نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، جب دعا مانگنے کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ آپ نے یا ودودو یا ولیو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک کے ساتھ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے اول آخر، یا 7 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھنے، لیکن درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ سجدے میں جا کے دعا مانگے، کیونکہ میں کہتی ہوں سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی ضرورت مند ہیں اس وظیفے کے، وہ سجدے میں جا کے دعا مانگے۔ چلیں مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔